حیدرآباد کے دل کی شکل والی جھیل جس کے کنارے تاریخ سانس لیتی ہے، لیکن سوال صرف یہ نہیں کہ اسے حسین ساگر کیوں کہا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جھیل کس نے بنوائی اور اس نام کے پیچھے کون سی کہانی چھپی ہے۔ ناظرین، میں اس وقت حیدرآباد کے تاریخی حسین ساگر کے دامن میں کھڑا ہوں۔ دکن ڈائریز میں آج ہم بات کر رہے ہیں حیدرآباد کی تاریخ حسین ساگر کی۔ اس پروگرام کے اسپانسر ہیں Fancy Ice Cream, Hyderabad. You can find our parlors at Yakutpura, Dilsukh Nagar, Fateh Darwaza and Mehdipatnam. سن 1562 عیسوی دکن پر حکومت کر رہے تھے ابراہیم قلی قطب شاہ۔ حیدرآباد ایک نیا شہر تھا اور سب سے بڑی ضرورت تھی پینے کے پانی کی۔ اسی ضرورت کے تحت ایک بڑی جھیل تعمیر کی گئی جو عوام کے لیے تھی، بادشاہ کے لیے نہیں۔ یہ جھیل آج بھی حیدرآباد کی سب سے قدیم زندہ آبی یادگار ہے اور شہر کی پہچان بنی ہوئی ہے۔ ابتدا میں یہ شہر کا واحد بڑا پینے کے پانی کا ذریعہ تھی، جب تک عثمان ساگر اور حمایت ساگر تعمیر نہیں ہوئے تھے۔ اس جھیل کے معمار اور نگران تھے حضرت حسین شاہ ولی۔ حسین شاہ ولی قطب شاہی سلطنت کے دور میں ایک اہم انجینئر اور معمار کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے، خاص طور پر سلطان ابراہیم قطب شاہ کے دور حکومت میں۔ انہوں نے گولکنڈہ سلطنت کی وسعت کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑے آبی منصوبوں کی نگرانی کی۔ ان کی سب سے نمایاں خدمات حسین ساگر جھیل کی تعمیر تھی، جس کا آغاز 1562 میں ایک وسیع ذخیرہ آب کے طور پر کیا گیا تاکہ زراعت، پینے کے پانی اور ابھرتے ہوئے شہر کے لیے پانی فراہم کیا جا سکے۔ ابتدا میں اس جھیل کا نام سلطان کے احترام میں ابراہیم ساگر رکھا گیا تھا۔ یہ منصوبہ دکنی انجینئرنگ کی ترقی یافتہ تکنیکوں کا عکس تھا۔ اس منصوبے کے لیے ہزاروں مزدوروں اور سپاہیوں کو چند سالوں تک کھدائی اور بند کی تعمیر کے لیے متحرک کیا گیا۔ ان کی نگرانی میں یہ ذخیرہ نہ صرف دکن کے خشک علاقوں میں پانی کی کمی کو کم کرتا تھا، بلکہ نہروں اور آبی نظام کے ذریعے گولکنڈہ قلعے اور گرد و نواح کے علاقوں تک پانی پہنچا کر شہری ترقی کا سبب بھی بنا۔ برطانوی دور میں اسے ٹینک بند کہا جانے لگا، کیونکہ بند کے ذریعے اس کے کنارے سڑک بنائی گئی۔ 1940 کی دہائی میں ٹینک بند کو پہلی بار باقاعدہ سڑک میں تبدیل کیا گیا، جس نے حیدرآباد اور سکندرآباد جیسے شہروں کو براہ راست جوڑ دیا۔ ہوائی منظر سے دل کی شکل نظر آنے کی وجہ سے حسین ساگر کو ہارٹ آف حیدرآباد بھی کہا جاتا ہے۔ آج اس جھیل کے بیچ بدھ کا ایک عظیم یکسنگی مجسمہ کھڑا نظر آتا ہے، جو دنیا کے بڑے مونولیتھک مجسموں میں شمار ہوتا ہے۔ اس مجسمے کو جھیل کے وسط میں نصب کرنے کی پہلی کوشش ناکام رہی تھی اور وہ پانی میں گر گیا تھا۔ بعد میں تکنیکی اصلاحات کے بعد اس کام میں کامیابی حاصل ہوئی۔ وقت گزرتا گیا، شہر پھیلتا گیا اور حسین ساگر کے کنارے کئی تاریخی عمارتیں وجود میں آئیں۔ انہی میں سے ایک ہے سیدہ نی ماں کا مقبرہ، جسے مقبرہ سیدہ نی ماں صاحبہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مقبرہ حیدرآباد میں واقع 19ویں صدی کی ریاستی تحفظ یافتہ تاریخی یادگار ہے۔ یہ حسین ساگر کے کنارے ٹینک بند کے قریب واقع ہے۔ یہ مقبرہ 1883 عیسوی میں تعمیر کیا گیا، جو نواب عبدالحق دلیر جنگ نے اپنی والدہ حضرت سیدہ نی ماں صاحبہ کی یاد میں بنوایا تھا۔ یہ مقبرہ مغلیہ اور قطب شاہی طرز تعمیر کا حسین امتزاج ہے۔ نفیس ایتھکو آرائش
जालीदार पर्दे और बावकार गुंबद इस इमारत की शनाख्त है। असल कब्र गुंबद की बुनियाद में ज़ेर ज़मीं वाक़े है और आवाम के लिए खुली नहीं। इसी इमारत में नवाब दिलेर जंग की खबर भी मौजूद है, जबकि अखब में एक मुस्लिम कब्रिस्तान वाक़े है। कई दहाइयों तक ये मकबरा नज़रअंदाज रहा, लेकिन 2022 में तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद की तारीखी शान बहाल करने के लिए कई वरसा मकामात की मरम्मत का आगाज़ किया। इसके तहत सैयदानी माँ के मकबरे की बहाली आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर ने अंजाम दी। ये बहाली का काम अक्टूबर 2023 में कामयाबी से मुकम्मल हुआ। हुसैन सागर हमें याद दिलाता है कि दक्कन की तारीख सिर्फ बादशाहों की नहीं, बल्कि मोहब्बत, शुक्रगुजारी और अज़मत की तारीख है। ये है दक्कन डायरीज, जहाँ तारीख आवाज़ नहीं असर छोड़ती है। नाज़रीन, इस तारीखी हुसैन सागर का ठहरा हुआ पानी यही पैगाम देता है कि दक्कन में यादगारें ताकत से नहीं, मोहब्बत से बनाई गई। तभी तो कहते हैं कि इलाज अपना कराते फिर रहे हो, जाने किस किस से मोहब्बत करके देखो ना, मोहब्बत क्यों नहीं करते। हुसैन सागर हैदराबाद से मैं अपने साथी समी खान के साथ आलमगीर रिजवी, दक्कन मीडिया के लिए। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आप और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल दक्कन मीडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर हमारे पेज को फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।